بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون. صدق اللہ. یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مختلف جگہ سے اکٹھا کر کے پیش کیا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کے فرمان سے فائدہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں اور وہ کون سی شرائط ہیں جن کو پورا کر کے لوگ اللہ کے فرمان سے اور اس قرآن سے حقیقت میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کما سکتے ہیں، دونوں کی بادشاہت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی راہ راست دکھانے والی ہے اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی. سورۃ القمر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، پھر کیا ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑے. یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آسان بنایا ہے. یہ انسان کا دماغ بھی اللہ نے بنایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور یہ قرآن بھی اللہ کہہ رہا ہے اس کے دماغ کی جو قبولیت اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کے مطابق ہی قرآن اتارا گیا ہے. اب اللہ پوچھ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے. پھر سورہ یاسین آیت نمبر 69-70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دو جو زندہ ہو. کس کو خبردار کر دو؟ جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یعنی اگر لوگ اس کتاب کو اپنی زندگی کی رہنمائی کی کتاب جو مان لیتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی دنیا میں بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر فرشتے اس کو کہیں گے کہ آ جاؤ تم نے اللہ کے فرمان کو دنیا میں اپنی زندگی میں نہیں چھوڑا تھا. اور اس کا نتیجہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا جنت سجائی. لیکن اس میں بات غور کرنے کی یہ ہے کہ 57 اسلامی مملکتیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں جن کے سربراہ مسلمان ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟
اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے. یعنی میری گزارش کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, قرآن خود کیا کہتا ہے اپنے بارے میں. دوسرا حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اس قرآن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے. اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ اس سے کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے, کون لوگ ہیں جو اس سے کامیابی حاصل دنیا میں بھی کر چکے ہیں اور آخرت میں بھی جنت ان کی منتظر ہوگی. اور آخری حصہ اس کا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, ہمارے ذمے کیا کام ہے. اب میں نے اور آپ نے اس قرآن سے اپنے آپ کو کیسے تبدیل کرنا ہے, اور میری اور آپ کی آج کے دور میں کیا ذمہ داری. یہ 3 باتیں میں آپ کے سامنے بات کروں گا. پہلی بات تو بالکل واضح ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان. اللہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کو نازل کیا تھا. یہ فرق بتاتی ہے حق اور سچ کو علیحدہ علیحدہ کرتی ہے, یہ روشنی اور اندھیرے کو. اور اگر آپ غور فرمائیے اس قرآن پہ تو نجاشی کے دربار کا اس مکالمہ جو ہے نا کہ اس کو آپ یاد کیجئے, وہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ نجاشی کے دربار میں جب ابو سفیان گئے تھے اور جا کے انہوں نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایک بگاڑ پیدا کر دیا ہے, باپ کو بیٹے سے اور بھائی سے لڑوا دیا ہے, اور ہماری بستی میں ایک فتنہ اور فساد پیدا ہو گیا ہے, اور یہ وہاں سے بھاگ کے اب آپ کے پاس آ گئے ہیں. تو نجاشی کو بہت سے تحائف دیے اور کہا کہ ان بندوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے. تو نجاشی ایک نیک دل آدمی تھا, اس نے کہا جب تک ان کی باتیں میں نہیں سن لوں گا میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. اور یہ ایک لمبی داستان ہے, لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے وہ میں آپ کو گزارش کرتا ہوں. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا متکلم بنایا, بات کرنے والا, کہ آپ ہماری طرف سے بات کیجئے. جیسے اسمبلی کا اسپیکر ہوتا ہے نا, ساری اسمبلی کا کسٹوڈین ہوتا ہے, تو ان کو بھی انہوں نے کہا جی آپ ہماری طرف سے بات کیجئے. تو نجاشی نے پوچھا کہ ہر نبی کا کوئی معجزہ ہوتا ہے, آپ بتائیے آپ کے نبی کا کیا معجزہ ہے. تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے نبی کا معجزہ یہ قرآن ہے, اللہ کا فرمان ہے. اس وقت تو شاید لوگوں کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی, لیکن آج ہمیں یہ بالکل واضح سمجھ آتی ہے. ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا. اب کوئی یہودی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ عصا پھینک کے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دے, یا رکھتا ہے کوئی یہودی. کوئی عیسائی ایسی خاصیت نہیں رکھتا اپنے اندر کہ کسی مردے کو ہاتھ لگا کے کہے اٹھو اللہ کے حکم سے اور وہ کھڑا ہو جائے, یا رکھتا ہے وہ کوئی عیسائی نہیں رکھتا. لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہمارے نبی کا معجزہ اصلی شکل میں موجود ہے, اور یہ قیامت تک موجود رہے گا. جب تک یہ دنیا میں موجود ہے اور کچھ لوگ اس کے نفاذ کی جدوجہد میں اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں, اس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی. ایک بزرگ تھے ہمارے میاں طفیل محمد, جو جماعت اسلامی کے دوسرے امیر تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ جو قرآن میں مختلف لوگوں کا ذکر ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آیا, آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ ساری خرابیاں ہم میں موجود ہیں, تو اللہ کا عذاب نہیں آ رہا. تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک کچھ لوگ اللہ کے فرمان کے نفاذ کی جدوجہد میں اور لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے رہیں گے, اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آ رہا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بچوں, یہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے, اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی, لیکن یہ سب سے مظلوم کتاب بھی یہی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں, اس کو اپنے جسم پہ طاری کریں, اپنے گھر پہ نافذ کریں, اور پھر دنیا میں نافذ کرنے کے لیے میدان میں اترے. یہ ہر مسلمان کا فرض ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے, جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, اس پہ یہ ذمہ داری ہے. یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے. ایک آپشنل سبجیکٹ ہوتا ہے نا, بی ایس سی میں 100 نمبر کا جغرافی پڑھ لیں,
آپ کوئی دینیات پڑھ لیں، اسلامیات پڑھ لیں، فارسی پڑھ لیں، کوئی پڑھ لیں، لیکن کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں جو کمپلسری ہوتے ہیں. انگلش کمپلسری ہوتی ہے نا، آپ کو اردو کمپلسری ہوتی ہے، اور اگر آپ بی ایس سی کر رہے ہیں تو کیمسٹری کمپلسری ہوتی ہے، بے شک آپ انجینئرنگ میں ہیں یا آپ بیولوجی پڑھ رہے ہیں. اسی طرح یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں کہ بلغوا عنی ولو آیا، جس کو ایک آیت کا بھی علم ہے وہ دوسرے کو بتانے کا ذمہ دار ہے، اس پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور چلانا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ پشاور میں ایک واقعہ پیش ہوتا ہے، بہت برا واقعہ ہے. تمام لوگ جو انسان ہیں خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بے پناہ اس پہ آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بہت ظلم ہوا ہے. لیکن اسلام نے کیا نہیں بتایا کہ اس کی اگر احساس دلوانا ہے لوگوں کو تو کیا طریقہ ہے؟ شمع جلا کے اس کا احساس دلانا ہے، یہ کام بتایا ہے. مسلمانوں نے اپنے طریقے چھوڑ دیے، ان کے طریقے پکڑ لیے. کرکٹ میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، انڈیا کے اندر انڈیا کی ٹیم کو ہرایا جاتا ہے. ہمیں تو ہر چیز بتائی گئی ہے کہ جب تم جیت جاؤ گے کرکٹ انڈیا کے اندر، انڈیا کو مارو گے تو کیا کرنا ہے. بتایا کہ نہیں بتایا؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کچھ بچے تھے جنہوں نے اس بات کو سمجھا تھا، انہوں نے گراؤنڈ میں اللہ کے آگے سجدہ کیا تھا اور اس کا شکر ادا کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اس آیت کی تشریح اپنی زندگی میں کر کے دکھائی ہے. جب فتح مکہ ہوا تھا تو کیا کیا تھا ہمارے نبی نے؟ یعنی فاتح کی حیثیت سے جب مکہ میں داخل ہوئے تھے تو ان کا سینہ جو ہے نا وہ اونٹ کے کوہان سے لگا ہوا تھا، جھک کے اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. جنگ بدر میں جب 300 نے 1000 کو کس طرح شکست دی تھی، یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہمارے تیر اندازوں نے کیا کمال کے تیر چلائے ہیں اور ہمارے نیزہ چلانے والوں نے اور ہماری تلوار والوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. یہ نہیں فرمایا تھا. فرمایا تھا کہ آج میرے رب نے تنہا کفار کے لشکروں کو شکست دی تھی. اللہ کے نبی نے تو طریقہ بتایا تھا کہ جب تمہیں فتح نصیب ہوتا ہے یہ کرنا ہے، اور جب تمہیں بچوں کی شہادت کا پتہ چلے تو دعا کرنی ہے، اور بہترین دعا ہے. اور کئی بزرگوں نے یہ کر کے دکھائی ہے کہ جن کے بچے شہید ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاتھ اٹھایا اور کہا یا اللہ وہ تو معصوم تھا، وہ تو بخشا ہوا تیرے پاس، تو ان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ہمیں تو ہر بات میں دعا سکھائی گئی، ہر کام میں اللہ سے رجوع کرنا بتایا گیا ہے کہ نہیں ایسا؟ جب ہم اپنے طریقوں کو بھول جائیں گے تو کئی طریقے اور آ جائیں گے. پھر ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ فرق بتائے گا، یہ تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا، یہ تمہیں فرق بتائے گا اندھیرے اور روشنی کا، یہ تمہیں گائیڈ کرے گا، اس کو پکڑ لو. آگے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے، یعنی آسانی سے ذرا سی توجہ دے کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے لیے 17 علوم کی ضرورت نہیں ہے. ایک دفعہ میں سری لنکا گیا، مجھے انہوں نے کہا کسی نے کہ آپ کوئی قرآن کی بات یہاں کیجیے. تو میں نے کہا میں تو اتنا عالم نہیں ہوں، مجھے کوئی ترجمے والا قرآن چاہیے. میں ایک دوست کے گھر گیا جو بڑا دیندار تھا، روز قرآن پڑھتا تھا. تو وہ میری بات پہ حیران ہو رہا تھا اور میں اس کی بات پہ حیران ہو رہا تھا. میں نے اسے کہا کہ ترجمے والا کوئی قرآن دے دو، بے شک انگلش میں ترجمہ ہو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہاں بات کروں اور میں بغیر قرآن کو پڑھے چلا جاؤں. وہ کہہ رہا تھا قرآن تو تلاوت کے لیے ہے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے ہے، قرآن کو تو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو 17 علوم آتے ہوں. اس نے وہاں سے 3-4 عالم یقین کرے اکٹھے کر کے میرے آگے بٹھا دیے اور وہ مجھے یہ سمجھانے لگے کہ تم نہیں اس کو سمجھ سکتے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سمجھ سکتے ہو. اب مجھے ان کی بات ماننی چاہیے یا رب کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دماغ میں نے بنایا ہے اور یہ قرآن بھی میں نے اتارا ہے. میں نے یہ قرآن اتنا آسان بنایا ہے کہ تم اس کو سمجھ سکتے ہو.
پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرمایا کہ یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، صاف نصیحت کی کتاب، ہر اس شخص کو خبردار کر دو جو زندہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں پاکستان انڈیا میں خاص، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ زندہ کو تو ہم سمجھتے ہیں ضرورت نہیں ہے، جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے جس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، ہم اس کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے یونیورسٹی کے ایک استاد ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہے قرآن و سنہ پہ، میں نے ان سے پوچھا، میں کہا یہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، آپ بتائیے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا اس سے ہمیں کچھ حاصل بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن جو کسی زندہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا تو فائدہ ہے، لیکن یہ قرآن جو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تم کسی کے لیے پڑھتا ہے، پڑھنے والے کو بھی کوئی ثواب نہیں ہے اور اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جو دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ یہ قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے۔ میں نے کہا پڑھنے والے کو کیوں ثواب نہیں ہے؟ وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا پڑھنے والے کو اس لیے ثواب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں پڑھ رہا، وہ اس کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ اس کے لیے پڑھ رہا ہے جس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے لیے وہ پڑھ نہیں رہا، اس کو اس کا ثواب نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو میں باتیں گزارش کر رہا ہوں، یہ میں ولی اللہ سہنی صاحب کے پاس یہ چھوڑ جاؤں گا، اپنا جو نوٹس ہیں، آپ میں سے جو چاہے اس نوٹس کو لے کے قرآن میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہے تو پوری تفصیل میں نے لکھی ہے، آپ ضرور کوشش کیجئے گا، کیونکہ خود مطالعہ آپ کریں گے تو بات آپ کو زیادہ واضح ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے اس کو زندہ لوگوں کو سناؤ۔ یہ سورہ یاسین آیت نمبر 69-70، اللہ کہہ رہا ہے اس کو زندہ لوگوں کو سناؤ تاکہ اپنے آپ کو وہ تبدیل کر لیں، وہ اپنی اصلاح کر لیں، وہ اپنے آپ کو بدل لیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 96، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اگر ایمان لاتے، قرآن کو اپنا لیتے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولوں۔ آپ سعودی عرب میں موجود ہیں، میری گزارش پہ ذرا غور کیجئے گا، یہ غور طلب بات ہے۔ 1930 میں 1930 میں سان فرانسسکو کی ایک کمپنی نے یہاں آئل کی ریگنگ کا آغاز کیا تھا، آئل ڈھونڈنے کا آغاز کیا تھا 1930 میں، کیونکہ یہاں وہ نظام برپا نہیں ہوا تھا جس کے لیے اللہ کہتا میں دروازے کھول دیتا ہوں، اس لیے وہ 3 سال کی انتھک کوشش کے باوجود ایک قطرہ تیل کا نہیں ڈھونڈ سکے تھے۔ لیکن جب 23 ستمبر 1932 کو یہ ملک عبدالعزیز نے یہاں قرآن کا نفاذ کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے۔ اس سے پہلے جو لوگ اپنی ہسٹری کو غور کریں تو جو حاجی آتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھا کہ عورتیں اور مرد بھیک مانگا کرتے تھے، سعودی عورتیں اور مرد بھیک مانگا کرتے تھے مکہ اور مدینہ میں، جب یہ نافذ نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 96، اللہ کہتا ہے اس سے پہلے دروازے نہیں کھولوں گا، جب تم اس کو نافذ کر دو گے اس کو، پھر میں تمہارے لیے دروازے کھول دوں گا۔ اور سعودی عرب اس کی سب سے بڑی مثال ہے اور پاکستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میں آپ کو پاکستان بتاتا ہوں کیا کیا موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا، اس لیے نہیں کھولا کہ جس بنیاد پہ وہ ملک بنایا گیا تھا، جس بیس پہ اس کو حاصل کیا تھا، یا اللہ ہمیں ایک ٹکڑا عطا فرما۔ یہاں تو میرا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو پاکستان کے بنانے میں تھا، کیونکہ میں شاید عمر میں سب سے بڑا ہوں آپ سے، اور میں بھی پاکستان میں پیدا ہوا 1951 میں۔ یعنی وہ لوگ دنیا سے چلے گئے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، انہوں نے ایک ہی بات کی تھی، یا اللہ ایک ٹکڑا عطا فرما جس میں ہم تیرا فرمان نافذ کریں گے، تیرے قرآن کو حکمران بنائیں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیٹ بینک کی تقریر میں فرمایا تھا کہ ہم وہاں اللہ کے کلام کو نافذ کریں گے اور پھر اس سے پوری دنیا کو ہم ایکسپورٹ کریں گے۔
لیکن یہ کہ ہم نے اپنا وعدہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے رحمتوں کے پہلے تو ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. اس وقت ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا، مطلب کیا لا الہ الا اللہ. جب کٹھے ہو گئے بحبل اللہ جمیعا، مل کے پکڑ لو اس قرآن کو، اللہ کہتا مل کے، کہتا کہ نہیں کہتا اللہ؟ جب مل کے پکڑ لو گے تو اللہ کہتا میری رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. اور یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے، یہ آپ نے دیکھا افغانستان میں جب مل کے انہوں نے پکڑ لیا نا بحبل اللہ جمیعا کو سمجھ کے انہوں نے کٹھے ہو گئے اور اللہ کے فرمان کو پکڑ کے، کوئی وہابی نہیں رہا، کوئی سنی نہیں رہا، کوئی دیوبندی نہیں رہا، کوئی اہل حدیث نہیں رہا، کوئی ازبک نہیں رہا، اور کوئی پشتون نہیں رہا، اور کوئی فارسی بولنے والا نہیں رہا. ایک بات پہ اکٹھے ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمانچے کی پسٹل، جو بیکار سی پسٹل ہے جس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس پسٹل والوں سے ایسا کام کروایا کہ سپر پاور، جو کہتی تھی میں سپر پاور ہوں، اور بزرگ کہا کرتے تھے کہ جہاں یہ گیا ہے تاریخ یہ بتاتی ہے وہاں سے کبھی واپس نہیں آیا. جس جگہ گھس گیا وہاں بس، چیکوسلواکیا میں گیا تھا وہ واپس نہیں آیا، ایسٹ جرمنی میں گیا تھا ادھر ہی رہ گیا تھا. کیا ہوا؟ جب مسلمانوں نے اپنے اللہ کو مل کے پکڑ لیا تو پھر سپر پاور نہ صرف ریزہ ریزہ ہو گئی، آج اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پہ ایسی فتح نصیب کی کہ لوگ حیران رہ گئے. لیکن جب آپس میں یہ تقسیم ہو گئے تو پھر ان پہ کفار چڑھ دوڑے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک عیسائی تمہارے ملکوں پہ قبضہ کر لیں گے، اور آج ویسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ 1932 میں جب عبدالعزیز نے یہاں قرآن کو نافذ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آج ان کو سونے کے ایسے ذخائر دیے ہیں جو ابھی انہوں نے کھولے ہی نہیں ہیں، اور تیل کے اتنے ذخائر ہیں کہ ان کو کسی یعنی اور معاملے میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کی. یہ واحد ملک ہے جو ٹیکس ہی نہیں لیتا. یعنی ہم سے تو لیتا ہے، آپ کہیں گے یار ہم تو ہمیں کی فیس دے دے کے تھک گئے ہیں، وہ بھائی ہم سے تو لیتا ہے، اپنے بندوں سے نہیں لیتا کچھ بھی. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے. پہلے تو قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ہم کہتے ہیں فلانا کافر ہے، جو ہاتھ وہاں باندھتا ہے وہ کافر ہے، جو آمین کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جو رفع یدین نہیں کرتا وہ یہ ہے، کوئی کہتا ہے جو ہاتھ چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے وہ یہ ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن اصل میں تو کافر وہی ہے جس کو اللہ کافر کہے، جس کو رب کافر کہے وہی کافر ہے نا. اللہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اس کے مطابق، یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 44 آیت نمبر 44 میں اللہ کہتا ہے جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے. اب اگر آپ اپنے ملک کی بات کریں جہاں سے ہم آئے ہیں، مساجد میں وہاں اللہ اکبر کا نعرہ ہی بلند کیا جاتا ہے، لیکن بینک میں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عدالت میں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسلام آباد میں بھی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کا میں آپ کو جواب نہیں دیتا، آپ خود سوال اپنے آپ سے کریں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور پھر میں زندہ بھی ہوں اور مجھے نیند بھی آتی ہے اور میری نمازیں بھی باقاعدگی سے ہیں، تو پھر آپ اپنا حساب کریں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. اس حدیث کو دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم پہ اللہ کا عذاب آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہاں وہ بندہ بھی رہتا ہے جو ہر وقت اپنے ماتھے کو تیرے سجدے میں رکھتا ہے، اس کی زبان تیرے ذکر سے تر رہتی ہے. تو اللہ نے کہا تھا بستی کو اسی پہ الٹ دو، کیونکہ اس کے سامنے میرے فرمان کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں اور اس کے ماتھے پہ کوئی بل بھی نہیں پڑتا. پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 8-9 میں اللہ کہتا ہے کہ جو میرے اس کلام کی عزت نہیں کرتا میں اس کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہوں. غور فرمائیے گا،
اور اس کی عزت کیا ہے کہ اس کے مطابق اپنے نظام کو چلانا ہے، اپنے آپ کو کھڑا کرنا۔ اب پاکستان کا آپ حال دیکھ لیں، یہ اسی بنیاد پہ 1930 سے پہلے والی ساری چیزیں یہاں موجود ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں کیا کیا ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو اس کو پکڑ لے گا، اس کے مطابق اپنے نظام کو کر لے گا، اس کے لیے میں رحمتوں کے دروازے کھولوں گا۔ روس پاکستان سے 10 گنا بڑا ہے، لیکن ہمارا جو نہری نظام ہے وہ اس سے 30 گنا بڑا ہے۔ دودھ پاکستان میں دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے، آم 6 نمبر پہ ہے، کھجور 4 نمبر پہ ہے، زراعت کے اعتبار سے 240 ملکوں میں 10ویں نمبر پہ ہے۔ گوادر پورٹ دنیا کی سب سے خوبصورت نیچرل پورٹ ہے، رب نے عطا کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے وہ پورٹ۔ ریکوٹیک چاغی جہاں یہ انہوں نے تجربہ کیا تھا، وہاں سونے اور چاندی کے 1000 بلین ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔ ڈاکٹر ابو وقاص نے تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کے سمندر کے نیچے دنیا کا بڑا تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ تھل کی زمین جو ہے اس میں ہائیڈرو کاربن کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے جو سعودیہ، کینیڈا، ایران، عراق کے آئل ریزرو کے برابر ہے۔ ان سب کے آئل ریزرو کو ملا لیں اس کے برابر ہے، اور 2000 ٹریلین کیوبک فیٹ گیس جو ہے نا اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صبر مبارک کا بیان آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے ذرا اکٹھا کر کے یہاں لکھ دیا تاکہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں کہ ہمیں دیا اللہ نے سب کچھ ہے، لیکن ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے جس کا وعدہ کر کے ہم نے یہ ٹکڑا حاصل کیا تھا۔ ڈاکٹر صبر مبارک نے فرمایا کہ 50,000 میگا واٹ اس سے بجلی بن سکتی ہے، جو 2 پاکستانوں کو جتنی پاکستان کی ضرورت ہے اس سے ڈبل ہو جائے ضرورت، تو 500 سال کے لیے بجلی جو ہے نا کافی مہیا کی۔ اس کے لوگ کیسے ہیں؟ دنیا کے بہترین ٹیکنیشین، یہ ملک عبداللہ کے بھی جو ڈاکٹر ہیں 2 وہ دونوں پاکستانی ہیں، ایک نے جو سعودی نیشنلٹی لے لی ہے، ایک سٹل اپنی نیشنلٹی پہ ہے۔ ایک وسطی ویلز میں پوری دنیا کے فوجیوں کا مقابلہ ہوا تھا، یہ اخبار میں آیا تھا اردو نیوز میں نے اس وقت نوٹ کر کے رکھ لیا تھا کہ جب میں یہ بات کروں گا پاکستان کی تو یہ بھی گزارش کروں گا۔ 2010 میں 2010 میں وہ مقابلہ ہوا تھا، آپ نے پڑھا ماشاءاللہ۔ اس میں وسطی ویلز میں پوری دنیا سے فوجی جو ہے نا وہ اکٹھے کیے گئے اور ان کا مقابلہ کرایا گیا، اور پاکستان سے بھی پنڈی کور کے 8 جوان شریک ہوئے، جس میں جرمنی، امریکہ، کینیڈا، انڈیا، چیکوسلاواکیا، فرانس، یعنی مختلف ملکوں کے فوجی وہاں آئے۔ ہر فوجی کو 60 پاؤنڈ وزن اپنا اٹھا کے تو 2 دن جو ہے نا سفر کرنا تھا، ندی نالوں سے، پہاڑوں سے، جنگلوں سے۔ تو یہ 5 نومبر کو اس کے جب اعلان ہوا کہ کون جیتا اور کس نے فاتح کی حیثیت سے اس میدان میں اپنا جھنڈا اونچا کیا، وہ پاکستان کے وہ نوجوان تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی ہے، لیکن ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اس لیے افراتفری کا یہ عالم ہے کہ وہ، میں کہتا ہوں کہ ڈی ایس پی، ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کئی فوجی اور کئی، مجھے کل ٹی وی میں نے سنا کہ 5000 لوگ جو ذمہ داریوں پہ تھے سرکاری پہ وہ شہید ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی اس جنگ میں جو امریکہ کی تھی ہم نے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب یہ کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ ہمارے نبی نے کہا تھا، وہ مشہور واقعہ ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں قرآن نافذ ہو جاتا ہے، جہاں اللہ کے فرمان کو لوگ نافذ کر لیتے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ صنع سے حذر موت، ایک نوجوان لڑکی سونا اچھالتی ہوئی جاتی ہے اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ سب نے پڑھا ہوگا۔ یعنی یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں لوگ اس کی حکومت قائم کر دیتے ہیں، جہاں اس کو تلاوت بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی اس کا حق ہے کہ اس کو اسی کی زبان میں تلاوت کیا جائے اور اچھی طرح تلاوت کیا جائے، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھا جائے۔
لیکن اصل کام جس کے لیے یہ اتارا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے مطابق تمام نظام جو ہے نا اس کے تابع کیا جائے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف وہی کام کرتے جو آج ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ہمسائے کا خیال رکھ رہے ہیں اور پورا توڑ رہے ہیں، تو کوئی کافروں سے ان کی جنگ ہونا بنتی ہے؟ یہ میرا بھائی دوست ہے، انڈیا سے آیا، وہاں ان کی لڑکی ہے، ان سے پوچھیں کہ ان کو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی روکتا ہے، روزہ رکھنے میں کوئی روکتا ہے، یا ہمسائے کا خیال رکھنے میں کوئی روکتا ہے، یا یہ تول میں جب ترازو کی تکڑی سیدھا رکھتے ہیں تو کوئی ان کو منع کرتا ہے کہ پورا نہیں تولنا؟ کوئی روکتا نہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس قرآن کی حکومت قائم کرنی ہے، اس کا نظام برپا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے کہا تھا، وہ سورہ حامیم سجدہ جب اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی عتبہ بن ربیع کے سامنے، اس نے کہا تھا ہم تو آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، جو دولت آپ کو چاہیے اپنی دولت آپ پہ نچھاور کر دیتے ہیں، اور اگر آپ کو نعوذ باللہ کوئی بیماری ہے تو ہمارے آپ اخراجات پہ اپنا علاج کروائیے، یعنی ہر چیز ہم آپ کو مہیا کر دیتے ہیں. تو کیا جھگڑا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج بھی رکھ دو گے تو یہ کام نہیں چھوڑوں گا. اور وہ کام یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک ہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارتے وقت فرمائی ہے، اور وہ مشن اور مقصد جو قرآن نے بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ہی کام کرنے کے لیے آپ کو اتارا گیا ہے، اور وہ یہ کام ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کر دیں، اس کی حکومت قائم کر دیں. اور فرمایا یہی بات ہے جو مشرکین کو ناگوار گزرے گی، اور بات ناگوار نہیں گزرتی. جب آپ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کا فرمان نافذ کروں گا، میں تو اس کو عدالت میں لے کے آؤں گا، میں تو اس کو بینک میں لگاؤں گا، مجھے تو یہ قرآن ہر جگہ چاہیے، ہمارا تو نئے قانون کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قانون موجود ہے، ہمیں نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے بھئی، ہمارے پاس تو یہ کتاب موجود ہے. لاہور میں ایک ڈی ایس پی تھا، وہاں ملک حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے. ایک مسجد کا جھگڑا ہو گیا تو مجھے بھی کچھ لوگ لے گئے، جماعت اسلامی کا میں ناظم تھا اپنے علاقے کا، چلیے جی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے. تو وہ حبیب اللہ کے پاس جب گئے، کچھ لوگ مسجد کے اس حصے کو جو مسجد کا حصہ تھا اس پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور مسجد کے لوگ ظاہر ہے اس کو مسجد میں شامل کرنا چاہتے تھے. تو ملک حبیب اللہ کے پاس گئے تو ملک صاحب کہنے لگے کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ اس کو قرآن پہ فیصلہ کر لیں. میں کہا قرآن پہ فیصلہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں، آپ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں. وہ ملک صاحب نے تو اتنی اونچی چھلانگ ماری کہ جس طرح میں نے کو بہت بڑا اس سے ایسا کوئی ظالمانہ اس کو فکرہ کہہ دیا. کہتا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی جماعت اسلامی والے قرآن کو مانتے ہیں؟ ہم نہیں. میں کہ نہیں، آپ مانتے ہیں. میں آپ کو قرآن سے اگر ثابت کر دوں کہ یہ مسجد کا حصہ اسی کو ملنا چاہیے تو آپ اس بنیاد پہ فیصلہ کریں گے، یا آپ کے پیچھے جو پاکستان پینل کوڈ جو انگریزوں کا قانون ہے، رومن ڈچ لا، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ پھر کہتے ہیں یار بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں تو اسی کا حرف پڑھا ہے اور اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ ہمارے لیے بڑے سوچنے کا مقام ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے کہ میں اور آپ زندہ بھی ہیں، اور ہمارے رب کا فرمان مختلف جگہ بے وقت ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی حیثیت بنانا جو جانتے تھے انہوں نے سمندر میں گھوڑے کھڑے کر کے کہا تھا. آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا تاریخی کہ سمندر میں گھوڑے کھڑے کر کے انہوں نے کہا تھا یا اللہ آگے خشکی ختم ہو گئی ہے، اگر آگے خشکی نصیب ہوتی تو وہاں بھی ہم تیرا فرمان نافذ کر دیتے. تو میں اور آپ آخری حصے میں ہمیں یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، میرے اور آپ کے ذمہ کام کیا ہے. ان سب باتوں کے بعد اب ہمیں کچھ عمل کا بھی یعنی اپنے آپ کو احساس دلانا ہے یا نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ اس سے رابطہ کرنا ہے، اس کے معنی اور تشریح اور اس کی ساری دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. کئی باتیں یقین کریں کہ آپ کھولیں گے تو آپ کو لگے گا ایک خاص آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے.
آپ کی زندگی کے اوپر ایسی وہ منطبق بیٹھے گی. تو پہلا کام تو میں نے اور آپ نے یہ کرنا. دوسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہے, ان کی سنت کو دیکھنا ہے, ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اجتماعیت میں آ جانا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان اور مسلمان جو ہے اجتماعیت کے بغیر اپنے ایمان کو قائم نہیں رکھ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قول آپ نے بھی سنا ہوگا, میں صرف دہرا دیتا ہوں کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے, جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے, اور امیر کے بغیر جماعت نہیں ہے, اور عطائد کے بغیر امیر نہیں ہے. تو مجھے اور آپ کو اگر اس کام کو کرنا ہے تو کسی اجتماعیت میں آ کے ہم اس کو کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی ہی وہ دعوے دار ہے, نہیں, کسی بھی اجتماعیت میں جو اس مقصد کو اپنے اندر رکھتی ہو کہ اس نے قرآن کی حکومت قائم کرنی, یہ مجھے اور آپ کو لازم ہے کہ ہم اس اجتماعیت میں اپنے آپ کو پیش کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اجتماعیت سے نکل گیا وہ اسلام سے نکل گیا. صحابہ نے پوچھا بے شک وہ نماز پڑھتا ہو, روزے رکھتا ہو, آپ نے فرمایا کہ ہاں. تو مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں کی گئی تھی تاکہ ہم اپنے آپ کو کسی اجتماعیت میں لے جائیں. اچھا, اس پہ خود عمل کرنا, اپنے گھر والوں کو اس پہ کھڑے کرنا اور قرآن کے نظام کو برپا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا, یہ مجھے اور آپ کو آج کے دور میں لازمی کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بتایا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوگی. گھر گھر ناچ گانا ہوگا, امانت کو لوگ آمدن سمجھنے لگیں گے, تم میں سے بدترین آدمی تمہارا حکمران بن جائے گا, لوگ کسی غلط آدمی کی اس کی غلط بدماشی کی وجہ سے اس کی عزت کرنے لگیں گے. یہ ساری باتیں بتائیں. لوہا ہوا میں تیرنے لگے گا, ہم تو لوہے میں بیٹھ کے خود جاتے ہیں کہ نہیں اپنے ملکوں کو. یعنی یہ ساری نشانیاں جب پوری ہو گئی تو اس نے پوچھا صحابی نے کہ اللہ کے نبی جب ایسا ہو جائے تو مجھے کیا کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 باتیں بتائیں. وہ 3 باتیں میرے اور آپ کے لیے کافی ہیں کہ ہم اس کو پکڑ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کو دانتوں سے پکڑ لینا, میرے فرمان کو دانتوں سے پکڑ لینا, میری زندگی کو اپنا لینا. دانتوں سے پکڑ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو لے کے میں دانتوں کے درمیان رکھ لوں, یعنی اس سے چمٹ جاؤں, اس سے جڑ جاؤں. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ تم اس اجتماعیت میں چلے جانا, ان لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھنا, ان سے واسطہ پیدا کرنا, ان کے ساتھ دوستی بڑھانا جو اس کی فکر رکھنے والے ہوں, جو اس بات کا احساس رکھنے والے ہوں کہ میں نے اللہ کے حضور جانا ہے, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اور اللہ تو کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, کھیل اور تماشا ہے, اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھ لیا ہو کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت کا موازنہ کر کے بتاؤں. صحابہ نے فرمایا جی ضرور بتائیے. تو آپ نے کہا کہ انگلی لے کے جو سمندر میں ڈبو دو تو جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ لگ گیا وہ تمہاری دنیا ہے اور بقیہ سارا سمندر تمہاری آخرت ہے. تو کیسا بیوقوف, جاہل اور پاگل ہے وہ شخص جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کو بتا دیا ہے کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ایک چٹکی بجے گی اور لوگ کہیں گے وہ شاعر لطیف آیا تھا, ہمارے درمیان کچھ قرآن کی باتیں کر کے گیا تھا, وہ گاڑی میں جا کے بیٹھا اور اس نے سلف مارا, گاڑی سٹارٹ ہو گئی, اس کے بعد وہ گیئر ہی نہیں لگا سکا, پتا چلا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا. ایسا ہم روز دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے. یہ کچھ جمعہ پیشتر ہماری مسجد میں ایک نوجوان 27 سال کا تھا, پہلا سجدہ اس نے کیا پہلی رکعت کا, دوسرا سجدہ نہیں کر سکا. ہم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ بھگدڑ مچ گئی ہے, تو پتا چلا کہ اس نے پہلا سجدے کرنے کے بعد وہ وہیں پرواز کر گئی اس کی روح اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اور یہ جوانی کا اللہ حساب الگ لے گا, کیونکہ اللہ پوچھے گا کہ جب تم کچھ کرنے کے قابل تھے تو تم نے کیا کیا. تو مجھے اور آپ کو یہ بھی بات ہمارے بزرگوں نے سمجھائی ہے کہ جو دائی ہے, جو دعوت کا کام کرنے والا ہے, اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ تو مرتے دم تک جوان ہی رہتا ہے. اللہ کی محبت میں وہ کبھی بیٹھتا نہیں ہے. اللہ کی محبت میں وہ ہر اس کام کو کرنے کے لیے اپنے جسم کو توانا پاتا ہے جو اس کے دین کے پرچار کا کام. آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں
کہ آپ اس میری گزارشات کو خود بھی قرآن میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. یہ میں یہاں چھوڑ جاؤں گا، جو آپ میں سے چاہے اس کو دیکھ بھی لے، تاکہ آپ خود جب پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور آپ قرآن سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے اللہ سے سمجھیں گے تو آپ کو زیادہ واضح ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.